بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات فاتح کی مزید درخواست سید ولادت سید جیدی مرحوم ابن سید ریاست سید جیدی مرحوم سیدہ سرفراز فاطمہ مرحومہ بنت سید روضہ حسین جیدی سید نواب مرتضی حسین جیدی بن مصطفیٰ حسین جیدی سیدہ نفیس فاطمہ جیدی بنت سید اصغر حسین جیدی اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ علماء اسلام مبلغین اسلام جنہوں نے اہل بیت کے مقصد کی خدمت کی ہے تمام کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات پڑھیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين أحد عشر من ولده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على عطرته التي أبين لطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله آج ہمارے اس عشر زینبیہ کی چوتھی مجلس ہے ماشاءاللہ جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں موضوع بہت سخت ہے علامات ظہور امام علیہ السلام کے حوالے سے ابھی تو میں نے مولا کا ایک فرمان بھی پورا نہیں کیا چوتھی مجلس آگے دی یہ پوری کتاب آج میں لے کے آیا تھا میں نے کہا تاکہ تھوڑا سا آپ کو دیدار کرا یہ کتاب ہے اس کا نام ہے ماذا قال علی علیہ السلام لآخر الزمان مجھے صرف ایک خواہش ہے کہ وہ دور کب شروع ہوگا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے بارے میں پڑھیں گے سنیں گے اور سوچیں گے دنیا ہر ایک آدمی اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے اپنی معلومات کے اعتبار سے بات کرتے ہیں لوگ لیکن اس دور کی افضل ترین عبادت کیا ہے
کیا کہا معصوم نے اس کے سلسلے میں؟ افضل ترین عبادت انتظار الفرج. امام عصر السلام کے ظہور کا انتظار کرنا یہ ساری عبادتوں سے افضل ہے. اس طور غیبت امام. اب وہ انتظار کس انداز سے کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ چلیں آئیں گے تو دیکھا جائے گا. تو آئیں گے تو دیکھا جائے گا، یہ انتظار نہیں. روزانہ اپنے گھر کو سجایا جائے، روزانہ اپنے گھر کو سجایا جائے. 2 عالم ایران سے تبلیغی دورے پر اس زمانے کی آج سے 40-50 سال پہلے یورپ میں آسٹریلیا سائڈ کی طرف کہیں گئے. وہاں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مساجد اور امام بارگاہیں نہیں تھی. انہوں نے وہاں اترنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی شیعہ رہتے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ یہاں بہت سارے شیعہ ہیں. ایک اور نام لیا کہ فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں. تو انہوں نے ان سے ایڈریس معلوم کیا اور چلے گئے. شب جمعہ تھی. اس مومن کے دروازے کو بیل بجائی، باہر آیا، دیکھا. انہوں نے پوچھا کہ ہم آج رات آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے گراؤنڈ +1 کی جو اوپر کا کمرہ تھا ایک ان دونوں مہمانوں کو دیا، ٹھہرایا، انہیں رکھا، کھانا وانا کھلایا. آدھی رات کو جب وہ نماز شب کے لیے اٹھے دونوں عالم، تو انہیں گھر کے صحن سے چہل پہل کی آواز آئی. جب گھر کے صحن میں انہوں نے دیکھا کہ تلواریں سیمل ہو رہی ہیں. جوان تلواریں سیمل کر رہے. لکھا ہے کتاب میں، جو واقعہ جیسے ہے ویسے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بس آج ہماری آخری تاریخ ہے. تلواریں سیکل ہو رہی، اب ہم سے پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. انہوں نے خیر نماز پڑھی، نماز فجر سے فارغ ہوئے، سجدہ شکر کیا، زیارت وغیرہ پڑھی. تو اتنے میں صاحب خانہ آ گئے ناشتے کے لیے. تو ان کے دل کو سکون ہوا کہ نہیں بھائی، وہ تو تلواریں سیکل ہو رہی تھی، وہ ہمارے قتل کے لیے نہیں تھی. اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے نام پر راز کرا. تو انہوں نے پوچھا اس شخص سے کہ ہم نے جب صبح کو اٹھے تو یہ تلواریں سیکل ہوتے ہوئے دیکھی تمہارے گھر میں صحن کے اندر. جوان کفنی پہنے ہوئے سیکل کر رہے تھے تلوار. یہ کیوں؟ کیا سبب ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے یہاں ہر شب جمعہ کا دستور ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن امام کا ظہور ہوگا. لہذا ہم شب جمعہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ کسی وقت بھی امام کی آواز آ جائے تو ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے جانے کے لیے اور اہتمام نہ کرنا پڑے. اہتمام مکمل ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، انتظار امام دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر یقیناً دنیا سے کٹ کر نہیں ہو سکتا، دنیا کے ساتھ رہ کر ہو سکتا ہے. تو میں نے جو خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلمات قصاص سے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس کا ابھی پہلا جملہ بھی اسلام والا کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من الاسلام الا اسمہ. اسلام برائے نام باقی رہ جائے گا. اس کا دوسرا جملہ ہے وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا. آج چونکہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، تو
مناسبت سے اس کلام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ابھی تک تو ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ کہ 35 برس گریہ کیا، بس امام روتے رہے، 35 برس امام روتے رہے. تو کیا امام علیہ السلام 35 برس روتے رہے، کار امامت نہیں کیا؟ کار امامت نہیں کیا. یہ معراج امامت ہے، چوتھے امام کا دور. اگر اسے دیکھیں کہ ہر امام نے تبلیغ کی ممبر سے، امام سید سجاد نے ممبر بنایا مصلی کو، اور اس مصلی سے اپنا پیغام دنیا تک پہنچایا. عزیزان گرامی، یہ مصلی نہیں ہے، امام سجاد علیہ السلام کا ممبر ہے. دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، امام کے پاس لوگ آ نہیں سکتے. امام علیہ السلام نے چند ایک مخصوص شاگردوں کو دعائیں لکھوائیں، کتابیں لکھوائیں. 2 کتابیں جو امام علیہ السلام سے براہ راست ہمارے پاس ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم کس کی بات مانیں، کس کے پیچھے چلیں، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، یہ مولوی کچھ کہتا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ مولویوں کی تو سنتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کہ مولانا نے کیا کہا ہے. سبا بیجے بابا نے بولا محمد کبھی یہ بھی پوچھ لیں. اور اگر آپ اور ہم سب مل کر مولا کے پیچھے آ جائیں تو کوئی بھی مولوی ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اگر وہ ہمیں رستے سے ہٹانا چاہے. اس لیے کہ مولا نے صاف صاف رستے بتائے. مولا کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق، اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ. اسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں ہر سال اس مجلس میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ کم از کم سال بھر میں کچھ دعائیں امام علیہ السلام کی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں. نہ پڑھیں عربی، نہیں آتی عربی، پھر لگتی ہے، صرف وہ دعا پڑھیں. ایک ایک چیز کی وضاحت آپ کو مل جائے گی، پھر کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہاں، علماء نے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے صحیفہ سجادیہ کا، بہت سارے علماء ہیں، انگلش میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمے ہیں، کئی علماء کے ہیں. تو اردو میں جو ترجمہ کیا ہے وہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے کیا، ایک ترجمہ. اس پر مقدمہ لکھا مولانا سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ نے. اس مقدمے میں اگر آپ تھوڑی سی دلچسپی لے لیں تو دعا کی ہر کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. تو اس میں خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی جعفر حسین نے اردو میں جس کاوش کے ساتھ، جس جد و جہد کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام اردو میں دعائیں تعلیم دیتے تو اسی زبان میں دیتے جیسے مفتی جعفر حسین نے. اتنی جفاکشی اور اتنی محنت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ترجمہ کرنا انتہائی دشوار کام ہے. آج کل ہمارے بہت سارے ایسے مولوی پیدا ہو گئے. دیکھیے جسارت دیکھیں، اور جسارت اس لیے ہے کہ میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو. امام علی علیہ السلام کا آیت اللہ عظمیٰ سید عبد الحسین دستغیر اللہ، ان کی کتاب ہے سورہ والنجم کی تفسیر. اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی اور یہ روایت آپ ذہن میں بٹھا لیجیے، اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے دل میں شہرت کی طلب
اور دولت کی ہوس بیٹھ جائے، اور اگر کاڑی اردو میں جہاں گزی ہو جائے کسی انسان کے دل میں شہرت کی طلب، دولت کی ہوس جہاں گزی ہو جائے، مولا علی علیہ السلام، صدیق اکبر، فاروق اعظم علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء اس ایک انسان کی ہدایت کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ سمجھیے گا، ادھر انسان شہرت کے لیے سوچ رہا ہو، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہو، پھر اس کی ہدایت ممکن نہیں ہے۔ وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تعویل نکالے گا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ شہادت کی شب ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں لطیفے اور واقعہ سناتا نہیں ہوں، لیکن ایک بات مجھے بطور مثال تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ جنگل میں ایک مولوی نے اور ایک شکاری نے جال لگایا شکار کے لیے۔ مولوی کے جال میں آ گئی گدھ، گدھ دیکھیے گدھ، اور شکاری کے جال میں آئی فاختہ، دونوں رو رہے تھے، مر گئے، پھنس گئے۔ تو فاختہ نے گدھ سے کہا کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میں حلال ہوں، مجھے وہ ذبح کرے گا، کھائے گا، تو حرام ہے اور پھر مولوی کے جال میں پھنس گئے، تجھے تو چھوڑ دے۔ کہا میرا رونے کا مقصد اسی لیے کہ کوئی نہ کوئی تعبیر کر کے اسے حلال ضرور کرے گا۔ وہ سب بھیجے بابا حضرت محمد ایسے ماحول میں علماء حقہ کو تلاش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ خالی ہو گیا ہے، موجود ہیں افراد جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ یہ جو رسالۃ الحقوق کتاب امام نے لکھی، یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ شیعوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو انسان حق کی پاسداری کرے گا وہ کبھی دین سے ہٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن حق کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو امام نے رسالۃ الحقوق لکھا۔ کم سے کم میرے خیال سے 50 کے قریب تو یا اس سے زیادہ حقوق تو انسان کے اپنے جسم کے اور اپنے اوپر ہے، اس کے انسان کی آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ناک کا، ہاتھ کا، پیر کا، دل کا، سوچنے کا حق، یہ سارے حقوق انسان کے اوپر ہیں۔ تو انسان کے اپنی ذات کے ہیں کہ اسے انسان سوچے، غور کرے کہ میرے اوپر میرا کیا حق ہے، اس لیے کہ یہ بات ہر آدمی نہیں سوچ سکتا۔ قرآن نے سمجھایا ہے کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دیکھو قیامت کے دن ہم تمہاری زبان پہ تالا ڈال دیں گے، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے اعضاء و جوارح یہ گواہی دیں گے، آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، ہاتھ سے کیا کیا، پاؤں سے کہاں چل کے گئے۔ صلی بھیجے بابا حضرت محمد اور یہ احسان ہے اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ دنیا کو ایسے امام نہیں ملے، ایسے امام آپ کو ملے اور مفت میں مل گئے۔ آپ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو دل میں تو ماں کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ فری میں ملی ہے ولایت۔ اب دنیا کے اندر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے آ کر
اس دین میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے تعویل کرتے ہیں اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے. ہر چیز کی تعویل موجود ہے ان کے پاس. ہر چیز کا لیے ہوگا. اس کو کہتے ہیں ہمارا ہیلا. ہیلا, ہر چیز کا ہیلا موجود ہے. تو عزیزان گرامی, اسی لیے امام علیہ السلام نے جو کتاب آپ کو دی, اس کتاب کا نام ہے رسالۃ الحقوق. اس کا ترجمہ بھی اردو ہو گیا, شرح بھی ہو گئی ہے, شرح رسالۃ الحقوق کے نام سے. اس میں ایک حق قرآن مجید کا ہے, ایک حق مسجد کا ہے, ایک حق عالم کا ہے, ایک حق نبی کا ہے, رسول کا ہے, خدا کا ہے, استاد کا ہے, بیوی کا شوہر پر ہے, شوہر کا بیوی پر ہے. یہ جتنے سارے حقوق ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں کہ ہمارے امام نے ہمیں جو حق بتایا ہے ہم دیکھیں تو ہماری آنکھ کا حق کیا ہے, ہمارے کان کا حق کیا ہے, ہماری زبان کا حق کیا ہے, کہاں بولا جائے اور کہاں نہ بولا جائے. اس لیے کہ ہر آدمی میں سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی. حضرت بہلول دانا کی باتیں آپ کے سامنے ہیں, پڑھا بھی ہوگا آپ نے, سنا بھی ہوگا. صرف تذکرن اپنے بچوں کے لیے, جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں, جنہوں نے پڑھ رکھا ہے سن رکھا ہے ان کے لیے تجدید. حضرت بہلول دانا جنگل میں جا رہے تھے, صحرا میں. اپنے آپ کو ایک عالم کہلانے والا اور معرفت کا درس دینے والا, نام نہیں بولا, ہو سکتا ہے آپ کا ذہن خود بخود پہنچتا ہے وہاں تک. اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ میں کتنا عجز رکھتا ہوں, کتنا عاجز اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, کتنی انکساری میرے اندر ہے. بہلول دانا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بہلول مجھے کچھ پڑھاؤ. حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں پاگل آدمی, میں تجھے کیا پڑھاؤں گا, تو عارف آدمی ہے, اتنے سارے شاگردوں کو پڑھا, میں تجھے کیا پڑھاؤں گا. کہنے لگے نہیں مجھے پڑھاؤ. جب اس نے اصرار کیا تو حضرت بہلول نے کہا پھر ایسے بیٹھو جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. بٹھا لیا تو لال سامنے, کہا اچھا میں جو سوال کروں اس کا جواب دو. اس لیے کہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو شاگرد کا ذہن دیکھ کر بات کرتا ہے. اگر شاگرد کے ذہن کو پڑھے بغیر استاد پڑھانا شروع کر دے تو کامیابی ہو سکتی ہے, ممکن ہے, لیکن اکثر ناکامی ہوتی ہے. اسی لیے یورپ میں جب نظام تعلیم کے اندر سب سے پہلے بچے کو بٹھایا جاتا ہے کھلونوں کے درمیان, وہاں کار بھی ہوتی ہے, ٹیلی فون بھی ہوتا ہے, موبائل بھی ہوتا ہے, یہ بھی وہ بھی, 50 قسم کے وہاں پر ہوتے ہیں. وہ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بچہ کن کھلونوں سے کھیلتا ہے, تاکہ پتہ چل جائے اس کی ذہنیت کس طرف جا رہی ہے. اب بچہ ڈاکٹر بننا چاہے, باپ زبردستی مولوی بنا دیں, کام خراب ہو جائے. تو زبردستی نہیں, ذہنیت دیکھتے ہوئے. تو اس کے بعد حضرت بہلول نے کہا بیٹھو میں سوال کرتا ہوں, سوال کا جواب دو. کہنے لگے کہ کیجئے سوال. کہنے لگے یہ بتاؤ تجھے کھانا آتا ہے؟ کہنے لگے یہ کوئی سوال ہے؟ لیکن میں استاد ہوں, تم شاگرد ہو, میں نے سوال کیا, تم جواب دو, تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ تم ہو کس قدر پڑھے لکھے, کس قدر تمہارے اندر صلاحیت ہے. حضرت بہلول کے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے کھانا آتا ہے. کہنے لگے کیسے کھاتے ہو؟ کہا کہ بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہوں, بھوک باقی رہتی ہے تو اٹھ جاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتا ہوں, چبا چبا کے کھاتا ہوں. جب یہ جملہ سنا حضرت بہلول نے کہا کہ میں تجھے کیا پڑھاؤں, تجھے تو کھانا بھی نہیں آتا. اٹھ گئے. پھر وہ اپنی لکڑی کے گھوڑے پہ سوار حیا یا احسان, حیا یا احسان کرتے ہوئے چلے. وہ اب شرمندگی کے مارے اس کو بیچارے کو خجالت ہوئی, پھر دوڑا پیچھے, پھر جا کے جناب بہلول کو پکڑا. پھر جناب بہلول نے کہا بیٹھ جاؤ, اب میں مختصر کرتا ہوں. پھر بٹھایا, پھر سوال پوچھا, یہ بتا تجھے سونا آتا ہے؟
کیسے سوتا ہے؟ کہ رات کو جلدی سوتا ہوں، صبح کو جلدی اٹھتا ہوں، کم سوتا ہوں، دائیں گھنٹے سوتا ہوں۔ بہلول نے کہا وائے تجھے تو سونا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر بہلول کھڑے ہو گئے، جانے لگے تو پھر اس نے پکڑ لیا، کہا مجھے کچھ بڑا وقت تو بہت شرمندگی کے اندر غرق ہو گیا کہ شاگردوں کے سامنے بے عزتی ہو گئی کہ ایک دیوانہ کہہ رہا ہے کہ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، شاگرد سوچ رہے کہ یہ ہمیں توحید پڑھاتا ہے، اسے تو کھانا پینا بھی نہیں آتا۔ پھر بٹھا لیا، پھر جناب بہلول نے پوچھا یہ بتا تجھے بولنا آتا ہے؟ کہنے کہ ہاں بولنا آتا ہے۔ کہ کیسے بولتے ہیں؟ کہا کم بولتا ہوں، آہستہ بولتا ہوں، چیخ کر نہیں بولتا، کسی کی بات نہیں کاٹتا، کر تجھے تو بولنا بھی نہیں جاتا۔ اب یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، یہ تھی حدیث۔ حضرت بہلول نے اس سے کہا کہ تجھے تو آتی نہیں، کھانا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، سونا بھی نہیں آتا۔ اب شاگردوں کے سامنے اتنا ذلیل ہو جانے کے بعد شاگردوں سے کہا دیکھو یہ منکر حدیث ہے، گرفتار کر کے لے گئے ہارون رشید عباسی کے دربار میں۔ ہارون سے کہا کہ یہ منکر حدیث ہے، اس نے یہ 3 سوال کیے، ہمارے استاد نے 3 جواب دیے، اس کے حدیث کے مطابق جواب دیے۔ اس نے کہا تجھے کھانا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، سونا بھی نہیں آتا، آخر کیا ہے؟ تھک تو نہیں آتا؟ لیکن توجہ رکھیے گا، جناب بہلول سے پوچھا ہارون نے کہ تو نے کیوں انکار کیا؟ کہا کہ حدیث تو یہی ہے کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، لیکن میں نے اس سے جب پوچھا کہ تجھے کھانا آتا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہوں، بھوک باقی ہوتی ہے تو اٹھ جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے نوالے کھاتا ہوں، چبا چبا کر کھاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہوں، لیکن اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ وہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر حلال نہ ہو تو بسم اللہ پڑھنے سے اور سارے آداب بجا لانے سے بھی یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے آدمی کے تو نماز پڑھے گا تو پہلے سوچے گا کہ جس لباس میں پڑھ رہا ہوں یہ لباس پہننے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اس کا خمس نکلا ہے، یہ کسی کا مال تو نہیں، اس میں رشوت تو نہیں، اس میں سود تو نہیں، اس میں بہن بھائیوں کا حق تو نہیں۔ یہ بہلول کا درس ہے اور یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کروں گا، آج مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ بات میں نے بتایا کہ بہلول نے کہا اس نے بسم اللہ کا تو بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کھانے سے پہلے کہ وہ کھانا کا حق بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آداب سیکھے حدیث پڑھ کر، انہیں آج تک کھانا نہیں آتا۔ سعودی عرب کے مفتی بن باز جو مر گیا ابھی نابینا، اس کا فتویٰ موجود ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر، کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ جھٹکے کا گوشت جو ذبیحہ حلال نہ ہو، اگر اس کا گوشت ہمارے پاس آ جائے تو کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گوشت پلیٹ میں رکھو، اس کے اوپر ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر، وہ حلال ہو جائے گا۔ اس قسم کا ایک سوال میں نے بیان بھی کیا تھا آج سے 12-13 سال پہلے، جب میں ٹی وی چینل کے اوپر جایا کرتا تھا تو دنیا چینل پر مفتی منیب الرحمان، اس وقت تک وہ سنی تھے، اب وہ ناسبی ہو گئے، اس وقت تک وہ سنی تھی اور بہت اچھے سنی تھی۔ مجھے ایک شعر انہوں نے سنایا، پہلی مرتبہ میں نے ان سے سنا، بہت مشہور شعر ہے کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام،
یہ مفتی منیر الرحمان سے سن کے میں نے یاد کیا. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام. حسین سے بھی محبت، یزید کو بھی سلام. تو وہ اس وقت کے سوال آیا امریکہ سے، شیعہ عالم سے سوال ہے، علماء کرام سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں عیسائی اور یہودی جو ہے ذبیحہ کرتے ہیں. سوال پر ذہن رکھیے گا، ذبیحہ کرتے ہیں کون؟ عیسائی اور یہودی ذبیحہ کرتے ہیں. آیا جائز ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی 5ویں آیت. اگر آپ نے پڑھنی ہو تو جا کے دیکھ لیجیے گا، حوالہ میں نے دے دیا. اس کے اندر ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہود و نصارہ اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا ہے. یہ آیت پڑھ کے فتویٰ جاری کیا اور کہنے لگے کہ جائز ہے، کھا سکتے ہیں. جب انیل احمد نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ نہیں، حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے. مفتی صاحب کا منہ اتر گیا، غصے میں تھے بہت، لیکن ٹی وی چینل پر لائیو پروگرام جا رہا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. انیل احمد بھی بہت سمجھدار ہے، اس نے کلاس کوشچن نہیں کیا. جیسی نشست ختم ہوئی تو مفتی صاحب تو میرے گلے آ گئے، کہنے لگے یوں تو آپ قرآن 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 کرتے رہتے ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے فتویٰ دیا، آپ نے کہا حرام. میں نے کہا مفتی صاحب یہ آپ کے سمجھنے کے لیے خطا ہے، غلطی ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ اس میں آیت میں ہے کہ کھانا حلال کیا ہے، ذبیحہ حلال نہیں کیا ہے. کھانے کے لیے آیت الگ ہے، ذبیحے کے لیے آیت الگ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، کہ مولا یہ ذبیحہ کھانا حلال ہے نہیں؟ فرمایا ذبیحے کے لیے شرط ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے. اور ایک جملہ اور کہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو، لیکن اس میں سر ہلانے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی. اس میں تو پھر میرے ساتھ بات کریں گے. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. مولانا بھی تشریف فرما ہے، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ذبیحے کے وقت شرط ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے. اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جائے گا تو ذبیحہ حلال ہوگا، ورنہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. لیکن کیا اللہ کا نام لینے والا صاحب، کیا اللہ کا نام لینے والا کافر ہو ذبیحہ حلال ہو جائے گا؟ جو خدا کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، پیغمبر کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ پوری شرائط کے ساتھ جانور کو ذبح کرے حلال ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لینے والے کو اللہ کی وحدانیت بھی ماننا ہے. اسی طریقے سے نماز میں صلوات کی شرط ہے، پڑھیں گے سب، قبول اسی کی ہوگی جو آل محمد سے محبت کرتا ہوگا. اب یہ کہ تفہیم قرآن اور تفہیم حدیث ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہاں تو ہر آدمی آیت اللہ بنا ہوا ہے. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، ہر آدمی کہتا میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خرابی ہے، اسے نکالیں اور آپ آئیں کہ امام نے کیا کہا ہے. اس کے لیے میں نے کل پڑھ دیا تفصیل کے ساتھ کہ امام نے فرمایا المؤمن لم یاخذ دینہ عن رأیہ بل اخذہ بل اتاہ من ربہ فیاخذہ. کوئی مومن دین پر عمل اپنی رائے سے نہیں کرتا، جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فیصلے کے اوپر کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے.
تو عزیزان گرامی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں تو یہ کتاب ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام کی. واقعاً اس دور میں اگر آپ اور ہم امام عصر علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں اس کتاب کو دیکھنا پڑے گا. پتا تو چلے امام کا حق کیا ہے. یہ جو پڑھی جاتی ہیں دعائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہر شب جمعہ جمعے کے دن اور اتوار کے دن دعائیں ندبہ کی مجلس ہوتی ہے. دعائیں ندبہ ہوتی ہے. 100 آدمی جمع ہے, 200 آدمی جمع ہے, 250 آدمی جمع ہے, نیاز بھی ہو رہی ہے, نظر بھی ہو رہی ہے. پتہ کسی کو نہیں کہ دعائیں ندبہ میں نے کہا کیا ہے. کہا کیا میں کہہ کیا رہا ہوں. دعائیں ندبہ خالی پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. دعائیں ندبہ ہے امام کو انویٹیشن. آ جائیے آ جائیے آ جائیے. ارے جملے کے بعد ہے یا نہیں, کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا. تو جسے بلا رہے ہو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ امام کا سامنا کر سکے. میں اب نام نہیں لیتا لیکن کسی عالم نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیڈ روم کے 2 دروازے بنائے ہوئے ہیں. شاید زینی صاحب کو یاد آ جائے. میں نے اپنے بیڈ روم کے 2 دروازے بنائے کہ اگر امام اس دروازے سے آئے تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا, اور اگر یہاں سے آئے تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا جیسا امام چاہتے ہیں. تیار کے اتنے ہیں یہاں. ہمارا بیڈ روم, ہمارا ڈرائنگ روم, ہمارا سٹنگ روم, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا کتنا طہارت کے ساتھ. بچیاں جوان ہو جاتی ہیں, شادی ہو جاتی ہے, کبھی بتایا انہیں کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ بتایا باپ نہیں بتا سکتا. پرانے زمانے میں ہمارے یہاں کچھ خواتین ہوتی تھیں, علاقے کی بوڑھی عورتیں. بچی جوان ہو جاتی تھی تو ان کے پاس بھیجا جاتا تھا کیا کیا احکامات ہیں. منگنی ہوتی تھی تو شادی سے پہلے 15 دن کی ٹریننگ دی جاتی تھی. پھر ٹریننگ کے ساتھ میں تحفہ تلوان بھی دی جاتی تھی, اور اب تو مفاتیح الجنان بھی دی جاتی ہے, قرآن مجید بھی دیا جاتا ہے. اور جو قرآن مجید ایسے بخش میں رکھ کے دیا جاتا ہے ساری زندگی بیچاری کھول بھی نہ سکے. اس کو خوبصورت تو بہت ہوتی ہے ان کو صندوق کھلتا نہیں. کتابیں بھی دی جاتی ہیں. تقریباً گھروں کے اندر نجاست کھائی جاتی ہے, اور نجاست خور لوگ ایمان پر کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. اب میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. میں نے کہا جاتا ہے بچہ جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے اس کا پیشاب پخانہ پاک ہے. یہ ہے یا نہیں؟ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر جبکہ بچہ پیدا ہو اس کے بعد اس کا پیشاب پخانہ نجس ہے. اس لیے کہ ماں کا دودھ بھی یہ غذا کھا کے بنتا ہے, الگ سے نہیں ہے. اب وہ بچے نے پیشاب کر لیا, انہوں نے پیمپر ایک نکالا, دوسرا کپڑوں سے ایسے ہاتھ پوچھے, اور اس کے بعد میں پھر کچن کے اندر اگر اجازت تقسیم ہوتی, گھر کے کپڑے بھی نجس, مسلح بھی نجس, آدھا دودھ ہے تو آدھا نجس. فیشن میں ناخن پالش لگی ہوئی. ہمارے استاد محترم مولانا غلام مہدی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا ناخن پالش لگانا عورت لگا سکتی ہے؟ انہوں نے بالکل لگا سکتی ہے. ناخن پالش لگانا منع نہیں ہے, لیکن جب طہارت کرنے جائے گی تو اتارنا پڑے گا. اس سے طہارت نہیں ہوگی. ہاتھ میں وضو کرنے جائے گی تو اتارنی پڑے گی, وضو نہیں ہوگی. یہ باریک سی باتیں ہیں جو میں نے 2 باتیں عرض کی, اس لیے تاکہ آپ آگے جا کر اس کو سوچیں کہ آل محمد علیہ السلام کو اگر آپ آئے تطہیر کا وارث مانتے ہیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ ان کے قریب نجاست آ نہیں سکتی جب تک میں نجس ہوں. میں ان کے نزدیک کیسے جاؤں گا؟
دیکھیے آپ نے بہت آسانی سے، خدا کہہ رہے کہ یہ بات پہنچ جائے اور گھروں تک پہنچ جائے، ڈسکس میں آ جائے. دو دوست آئے شام سے، ایک آل محمد کا چاہنے والا اور ایک آل محمد کا دشمن تھی. دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے علاقے میں، گھر میں، پاس میں. رستے بھر یہ شیعہ مومن اپنے امام کے فضائل بیان کرتا ہوا ہے کہ ہمارے امام وہ ہوتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر عرش اولا تک نظارہ کرتے ہیں. ہمارے امام سب کچھ دیکھتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے امام کو ہر علم ہوتا ہے، وہ علم غیب جانتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو یہ علم ملا ہوا ہے. وہ انکار کرتا ہوا آ رہا تھا. پہنچتے پہنچتے مدینے میں شام ہو گئی. رات کو سوئے. اس نے سوچا کہ اس نے جتنا رستے پر میرا دماغ کھایا ہے میں دیکھوں بھی تو صحیح اس کا امام ایسا ہے کہ نہیں. چھٹے امام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو نجس کی. اب جب دونوں امام کی بارگاہ میں آئے تو مومن بھی آیا، یہ دشمن بھی آیا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم رکھا امام کی ڈیوڑی پر، چھٹے امام کی آواز آئی. لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ نجاست کی حالت میں ہمارے دربار میں آئے. آپ نے تو ہلکا سا، میں اس روایت سے نتیجہ نکالتا ہوں. آپ نے گھر میں امام بار کا سجا رکھی ہے، بڑی نہیں تو چھوٹی، ہر گھر کے اندر اگر کچھ بھی نہیں ہے تو چھوٹا سا عالم ضرور ہے. یہ ہماری پہچان بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، ہماری محبت بھی ہے. اس کیا اس امام بارگاہ میں آپ چھوٹی سی ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا امام بارگاہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اس میں جو علم رکھا ہے وہ چاہے 1000 روپے کا ہے یا 100 روپے کا ہے یا 10,000 روپے کا ہے یا 1 لاکھ روپے کا ہے. علم کی قیمت نہیں ہے، نسبت کی قیمت ہے. سلام بھیج دے بابا جب محمد علی محمد. عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو محنت کی کس کے لیے؟ اور میں صحیفہ سجادیہ کی طرف تو ابھی گیا نہیں ہوں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا. اسے بتانا یہ ہے کہ زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے. آج تو جسارت کرتے ہیں مولوی، ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے غلطی کی. سارے شیعہ مولوی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں کی. اس جملے کی معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اس جملے کیا معنی ہے؟ کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کا دوسرا نام شیطان ہے. اللہ کے سامنے شیطان کے علاوہ نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی. جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، نہیں کیا. میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ شیطان. اب وہ شیعہ کہلائے، منبر پر بیٹھے اور مجلس میں یہ کہے کہ سارے شیعہ علماء اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق میں جتنے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یعنی وہ سارے شیطان ہیں. یہ ایک رحمان کا بیٹا ہے جس کا نسب بھی پتہ نہیں، حسب بھی پتہ نہیں. اس دعا کو بھی امام سجاد علیہ السلام نے اسی صحیفہ سجادیہ میں حل کیا ہے. کبھی پڑھ کے تو دیکھیں. امام علی رضا علیہ السلام کی روایت موجود ہے جو عیون اخبار رضا میں ہے. امام سے بھی جب پوچھا گیا، امام نے اس کی وضاحت کی. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ اس کی تفصیل بیان کروں. عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے المیہ ہیں. ہمارے بچوں کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے کہ سارے شیعہ علماء، مجتہدین و مراجع کرام
مفسرین قرآن جتنے بھی شیعہ مفسر ہیں یہ سارے شیطان ہیں میرے علاوہ. یہ فکر دی جا رہی ہے، ظلم وجہ ہے. اب چونکہ لوگوں کو عقائد کا پتہ نہیں، حقائق کا پتہ نہیں، اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس دور میں اپنے آپ کو اپنے ایمان سے وابستہ رکھنا، اپنے امام سے منسلک رکھنا، یہ جو باقاعدہ تاکید کی گئی کہ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ، جہالت کی موت نہیں، کفر کی موت ہے اگر امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو. پتہ ہی نہیں امام کسے کہتے ہیں، نہیں جانتا امام کون ہے. اگر معرفت امام زمانہ ہو اس کا گریبان پکڑ کے پوچھے کہ تیرے اندر جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے پوری دنیا کی شیعت کو تباہ کر کے رکھ دیا. دنیا میں کہیں بھی شیعہ نہیں ہے اس کے علاوہ، نہ عراق میں، نہ ایران میں، نہ پاکستان میں، نہ ہندوستان میں. بڑی رسپیکٹ ہے چونکہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے. اس دولت کی بنیاد پر جو چاہے گئے، اور یہ ہوا. امام سجاد علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام مقابلے میں حکومت نے ایک امام بنایا. آج آپ کے امام کے ماننے والے کتنے ہیں اور اس حکومت کے بنائے ہوئے امام کے ماننے والے کتنے ہیں؟ لباس پر نہ جائیں. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل یہ ہے مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ غالی ہو گئے. عجیب قسم کے لوگ ہیں. مولا کائنات کے فضائل پیغمبر بیان کرتے ہیں تو کسی نے جا کے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ اتنے فضائل علی کے بیان نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو امت گمراہ ہو جائے. جملے ہیں باقاعدہ تاریخ میں. تو سرکار رسالت نے مسکرا کے کہا کہ تجھے مجھ سے زیادہ اسلام کی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی؟ جو علی کے فضائل برداشت نہ کر سکے، اگر اس کے فضائل ہمارے منبر سے بیان ہو تو سمجھ لیجیے کہ ابھی قیامت کا دن آ گیا. چلا بھیجنے بابا برداشت نہیں ہوتے. سرکار رسالت کا فرمان اور اہل سنت شیعہ ساری کتابوں کے اندر ہے. حدیث سن لیجئے، تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. علی علیہ السلام کے فضائل سناؤ تو غالی، اور اگر نصیحت کرو تو مفسر. عجیب ہے. میں بہت پریشان تھا کہ نہ مجھے یہ قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفسر ہے کہ نماز کی بات کرتا ہے، کہ روزے کی بات کرتا ہے، کہ نصیحت کرتا ہے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، یہ نہ کرو یہ نہ کرو. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مفسر ہے. ادھر فضائل پر ہے، ادھر سے آواز آنے لگی یہ غالی ہے. جائے گا آدمی. پھر خدا کا شکر ہے کہ مجھے مولا کائنات کا ایک فرمان مل گیا جس نے مجھے تسلی دی. اب کوئی مجھے غالی کہے، کوئی مجھے مقصد کہے، کہتا رہے، اس لیے کہ میرے مولا نے میرے لیے فیصلہ دے دیا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا جب پوچھا گا یا علی مد دین، دین کیا ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا ان دین اللہ بین الغالی والمقصر، اللہ کا دین نہ غالی کے پاس ہے نہ مقصر کے پاس ہے، بیچ میں چلنے طرح. محمد وآل محمد امام سجاد علیہ السلام نے، بس میں ترجمہ کروں گا صرف، کبھی آپ نے وضاحت دیکھنی ہو تو مفتی صاحب کی طرف ترجمہ اور اس کی وضاحت اٹھا کے دیکھیے گا. مفتی جعفر حسین نے جو اس دعا کی تفسیر کی ہے، میں 6-7 جملے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ آج بھی تابوت کی شبی برآمد ہوگی، کل بھی، تو انشاءاللہ کل بھی پڑھوں گا. آج ایک بات سنیے کہ جہاں مولا نے یہ بتایا کہ نماز سے پہلے یہ دعا پڑھو اور والدین کے لیے یہ دعا پڑھو اور
سورج ڈوبنے کے وقت یہ پڑھو اور سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہ پڑھو. اگر توبہ کرتے ہو تو یہ مناجات پڑھو, اور اگر شکر کرنا چاہتے ہو تو یہ مناجات پڑھو. مناجات الشاکرین, مناجات التائبین, مناجات المستغفرین وغیرہ وغیرہ. اسی کتاب میں جہاں یہ بتایا گیا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, تمہیں ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرنی چاہیے, اسی کتاب میں بتایا ہے اللہم یا من خص محمد وآلہ بالکرامہ, اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا کہ آل محمد کو کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے. یہ وہ والی کرامت نہیں, یہ وہ والی کرامت نہیں جسے ہم کرامت کہتے ہیں, جو معجزے کی جانشین ہوتی ہے. یہ کرامت عزت, شرف, بلندی, بزرگی, علو. اے اللہ تو نے آل محمد کو بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا ہے, بلندی کے ساتھ مخصوص کیا ہے, عزت و شرف کے ساتھ مخصوص کیا ہے. اب میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں, بس تھوڑا سا آج آپ کو زحمت تو ہوئی, لیکن یہ کہ میری مجبوری ہے, تھوڑا سا میرا ساتھ دیں انشاءاللہ. میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. اب تو ضرورت نہیں ہے کہ آدمی جا کے دیکھے, تو ٹی وی پر, نیٹ پر, فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں. یہ سورج مکھی بوئی جاتی ہے تیل کے لیے. سورج مکھی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سن فلاور. یہ سن فلاور کیوں کہلاتا ہے سن فلاور؟ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا منہ سورج کی طرف ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا میری طرف, ادھر دیکھتے رہیے گا. سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا منہ سورج کی طرف ہوتا ہے. سورج گھومتا ہی ایسے گھومتا رہتا ہے, سورج کے ساتھ گھومتا ہے, اس لیے اسے سورج مکھی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, مولا یہی سمجھانا چاہتے ہیں, یا اللہ تو وہ ہے جس نے آل محمد کو کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے. ہر شرف, ہر بزرگی, ہر بلندی, ہر ایک چیز کا رخ تمہاری طرف ہے. اب اس کو اگر آپ میری زبان میں نہیں سمجھتے تو میں اس کو شافعی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سمجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں الیکم کل مکرمۃ تعول کل ما یقال امکم البتول. اے آل محمد, تمہاری عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بتول ہے تو دنیا کے سارے شرف تمہاری طرف ہو کر رہے ہیں. اس مولا کی دعا پر پورا عشرہ پڑھا ہے. ایک ایک جملہ, ایک ایک مجلس ہے, ایک ایک جملہ, لیکن میں وضاحتوں میں نہیں جاؤں گا. یا من خص محمد وآلہ بالکرامہ, اللہ تو نے آل محمد کو کرامت اور عزت کے ساتھ مخصوص کیا. وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ, اور اے اللہ تو نے آل محمد کو پسند کیا اس بات کے لیے کہ ان کے سینے میں اپنے پیغام کو محفوظ کریں. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا جملہ ہے. قرآن مجید میں 2 آیتیں میرے سامنے ہیں, اگر اس سے زیادہ ہوں تو ممکن ہے میری نظر سے نہ گزری ہو. 2 جگہ پر ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو کس کے سینے میں رکھے. اس کی گواہی آل محمد نے اپنے کردار سے دی. چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر بکنا شروع کر دیا امام کے خلاف. سیرت امام سجاد علیہ السلام پڑھے. کہتے امام کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, صحابی بیٹھے ہوئے تھے, چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. کہا مولا اجازت دیں, اس کو ذرا سکھائیں سبق. امام نے فرمایا نہیں, یہ تمہارا کام نہیں, بیٹھے. جب سب کچھ کہہ چکا تو امام علیہ السلام خاموش رہے, وہ چلا گیا. امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب اس کے گھر گئے, اب دروازہ بجایا, دق الباب کیا. وہ باہر نکلا, کہنے
علی ابن الحسین علیہ السلام، علی ابن الحسین بدلہ لینے آئے ہو؟ امام نے فرمایا مسکرا کہ نہیں، بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تو نے میرے بارے میں وہاں کھڑے ہو کر کہا، اگر وہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اگر جھوٹ ہے تو خدا تجھے معاف کرے۔ آپ نے جملے کو غور نہیں کیا، لیکن ہاتھ بات کے لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا۔ کہنے لگا کہ امام نے کہا کہ اگر جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا اگر وہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر وہ سب جھوٹ ہے تو خدا تجھے معاف کرے۔ بھائی امام کو یہ جملہ سنا اور وہ پیروں میں گر گیا، پیروں پہ سر رکھ دیا، کہا اللہ اعلم حیث یضع رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیغام کو کس کے سینے میں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سلوات بھیج دو۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی آیت کے ذیل میں 2 واقعے بتاتا ہوں، باقی تو واقعات تو بہت سارے ہیں۔ امام کھڑے ہوئے بازار مدینہ میں، کئی دنوں کے بعد امام گھر سے باہر نکلے ہیں، لوگ زیارت کے لیے چوک در چوک جمع ہونے شروع ہو گئے، بازار چھوڑ چھوڑ کر لوگ دکانیں امام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایسے میں ایک شامی آیا گھوڑے پر سوار، پوچھتا ہے لوگوں سے یہ کون ہے، کیوں رش لگا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آج فرزند رسول بڑے عرصے کے بعد گھر سے آئے، لوگ زیارت کے لیے نکلے ہیں، اب وہ شام کا رہنے والا ہے، اور اس کو کہتے ہیں امامت۔ ایک جملے سے جو کفر کاٹ دے اسے امام کہتے ہیں۔ امامت کا کردار ہے۔ اس نے مجمع کو چیرا اور سیدھا امام کے پاس آیا، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، شام کی تربیت کے مطابق جو منہ میں آیا امام کو کہا، جو آیا وہ کہا۔ امام کے ساتھیوں نے کہا مولا روکے اسے، کہا نہیں تم نہیں روکے، ہم خود روکے۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکا جو اس نے کہنا تھا، تھک گیا کہہ کے، تو امام نے جملہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شہر میں اجنبی ہے، اب میں آپ کی مودت دیکھتا ہوں، توجہ، میں تجھے اس شہر میں اجنبی دیکھتا ہوں، اگر تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو گھر دے دوں، اگر تو مقروض ہے تو تیرا قرض اتار دوں، اگر تو پریشان ہے تو میں تیری حاجت روائی کر دوں۔ اس نے دیکھا میں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، گھوڑے سے اترا نہیں، گھوڑے سے گرایا اپنے آپ کو، اور امام کے قدموں میں آگے کہنے لگا اللہ اعلم حیث یضع رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیغام کو کون سن سلوات بھیجتے ہیں بابا سے بلند محمد عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہے۔ ابھی میں شاید بہت زیادہ آپ کے سامنے نہ بیان کر سکوں، یہ رسالت کے حامی ہیں، جو پیغام کا پروردگار ہے، اس امانت کے امانت دار ہیں آل محمد علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا کل، ایک جملہ اور سنیں گے، وَجَعَلْتَهُمْ أَئِمَّةً، تو نے انہیں امام بنایا ہے، وَخَصَّصْتَهُمْ لِلْوَسِيلَةِ، اور اللہ تو نے انہیں مخصوص کیا ہے وسیلے کے لیے، وَعَلَّمْتَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، جو آل محمد کے علم پر بحث کرتے ہیں ان کے لیے امام سجاد علیہ السلام کا یہ جملہ کافی ہے۔ اگر ان کے اندر ایمان کی رمق ہوگی تو اس جملے کے بعد سوال نہیں کریں گے کہ امام کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ تیرا یہ فضل ہے کہ تو نے ہمیں رسالت کے ساتھ مخصوص کیا، تو نے ہمیں امام بنایا، تو نے ہمیں جانشین رسول بنایا، اور تو نے ہمیں وہ کچھ بھی بتایا جو ہو چکا ہے، وہ بھی علم دیا جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟
وجعلت أفئدة من الناس تهوي إليهم. یہ جملے سارے وضاحت طلب ہے، کل انشاءاللہ ان کی وضاحت کریں.